مجتہدین اپنی عقل کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اگر کوئی چیز میرے اوپر حرام ہے تو اگر کوئی مقدمات مجھے اس حرام کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو وہ بھی حرام ہو جائے کہ بھئی یہ کہاں سے آپ کے پاس روایت موجود ہے کہ خمس مجتہد کو دینا چاہیے۔ اجتہاد کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے اصول ہونا چاہیے، کچھ ایسے مبانی ہونا چاہیے کہ جس کے اعتبار سے آپ ان مختلف روایات کو آپس میں جمع کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتہاد اور تقلید کے عنوان سے جو سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی ایک اور کڑی کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں 3 طرح کی اخباریت کا تعارف کرایا اور نام نہاد اخباریت کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ وضاحت پیش کی۔ جب مجتہدین اور اخبارین کے درمیان تنازع اور اختلاف ہوتے ہیں تو بہرحال معترض اخباری حضرات ہیں اور مدافع مجتہدین افراد ہیں۔ مجتہدین ایک طریقہ کار کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ان کا ماننا اور کہنا یہی ہے کہ یہ طریقہ ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ملا ہے، لیکن چاہے وہ جدید اخباریت ہو اور چاہے وہ نام نہاد اخباریت ہو، ان کا اس طریقے کے اوپر اعتراض ہے۔ البتہ کلی اعتراضات ہیں، جزئی اعتراضات ہیں، لیکن اگر اصلی اعتراضات کا جواب ہو جائے تو میرے خیال سے جو فروعات اور جزئیات ہیں اس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہم ترین اشکالات میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مجتہدین عقل کو حجت مانتے ہیں، عقل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور قرآن اور سنت کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ پھر مثالیں پیش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کتاب عروۃ الوثقیٰ میں سید یزدی نے آ کے خمس کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ خمس مجتہد کو دینا چاہیے، اور ان کی نظر میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نص اور روایت موجود نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اعتراض کافی بے بنیاد اعتراض ہے، کیونکہ مجتہدین اپنی عقل کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ عقل کے کچھ احکام ہیں جن کو احکام کلی کہا جاتا ہے۔ ہر انسان اگر فی حد نفس اس کو آ کر دیکھا جائے، وہ کسی بھی مکان میں رہتا ہو، کسی بھی جگہ رہتا ہو، کسی بھی زمانے کی مخلوق ہو، کسی بھی مکتب کا ماننے والا ہو، عقل کے کچھ کلیات ہیں کہ جس کو وہ مانتا ہے اور سبھی اس کو مانتے ہیں۔ جیسے 2 اور 2 4 ہے، اس کو کس کی عقل آ کے انکار کرے گی؟ اگر ایک کام کا انجام دینا میرے لیے ضروری ہے تو اس کام کے مقدمات کا بھی انجام دینا میرے لیے ضروری ہے، اس کو کون آ کے انکار کر سکتا ہے؟ اگر کوئی چیز میرے اوپر واجب ہے تو پھر اگر کوئی چیز میرے اوپر حرام ہے تو اگر کوئی مقدمات مجھے اس حرام کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو وہ بھی حرام ہو جائیں گے، وہ بھی منع ہو جائیں گے۔ عقل ان تمام باتوں کو سمجھتی ہے، لہذا عقل کچھ باتوں کو سمجھتی ہے اور مجتہدین اسی دائرے میں عقل کو حجت مانتے ہیں۔
یا کہ کہہ دینا کہ مجتہدین مطلقاً عقل کو حجت مانتے ہیں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ عقل کو علماء کے تقسیم کرتے ہیں عقل نظری میں اور عقل عملی میں۔ عقل نظری کا کام ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کے بارے میں فیصلہ لینا، اور عقل عملی کا کام ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں فیصلہ لینا۔ اور ان دونوں کے اپنے کچھ اصول ہیں، کچھ اپنے قوانین اور پرنسپل ہیں جس کو ہر عقل مند انسان مانتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ مجتہدین قرآن اور سنت کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے جو بھی بات کہی جائے گی، جو بھی فتویٰ دیا جائے گا، جب اس کو قرآن اور سنت سے آ کے میچ ہم کرائیں گے تو تین ہی صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ جو بات کہی جا رہی ہے بالکل مطابقت رکھتی ہے قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ۔ قرآن اور سنت تو آپس میں ہم آہنگ ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ سنت اسی بات کو کہتی ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے۔ سنت سے مراد روایات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ ہم نے آ کے کوئی بات کہی، کوئی حکم دیا، دقیقاً یہ ویسے ہی ہے جو قرآن نے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کے انکار کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ ہم جو حکم دے رہے ہیں یہ قرآن اور سنت کے بالکل برخلاف ہو جائے، تو کبھی بھی مجتہدین ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیتے ہیں کہ جو واضحات قرآن اور واضحات سنت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ظاہر قرآن ہے، ظاہر سنت ہے، تو ظاہر تو قابل تعویل ہے، ظاہر کو تو آپ کو تعویل کرنا ہی پڑے گا۔ اگر یہ ظاہر کسی نص کے ساتھ ٹکرا رہا ہے تو پھر ہم ظاہر کو لے نہیں سکتے ہیں، ہم نص کو آ کے لیں گے۔ جیسے ظاہر آ کے کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہیں، لیکن ہمارے پاس نص موجود ہے، ہمارے پاس قانون عقلی موجود ہے کہ خداوند متعال جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے۔ تو یہاں پر ہم آ کر ہاتھ کو یہ والا جسمانی ہاتھ نہیں لیں گے، پھر آ کے کہتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد یہاں پر قدرت ہے، طاقت ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کیا ٹکراؤ ہی نہیں ہے اور بہت ہی آسانی سے معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مجتہدین قوانین کے ساتھ، اصول کے ساتھ آتے ہیں، ایک محدودیت کے ساتھ عقل کو قبول کرتے ہیں۔ اخباریین کیا کتاب اصول کافی کو قبول نہیں رکھتے ہیں؟ بے شک قبول رکھتے ہیں۔ تو کیا اصول کافی میں انہی نے اصول کافی کا پہلا چیپٹر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ جہاں پر کتاب العقل والجہل کو شیخ کلینی آ کے سب سے پہلے بیان کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ آگے جواب دیں کہ وہ مسئلہ اصول دین کا ہے نہ کہ فروع دین کا۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اصول دین میں عقل کی ایک جگہ ہے، فروع دین میں عقل کی ایک جگہ ہے۔ اسی لیے مجتہدین تمام محدودیتوں کے ساتھ عقل کو آ کے فروع دین میں دخالت دیتے ہیں، اور یہ آ کے الزام لگا دینا کہ نہیں بالکل ایسا ہی عقل کو فروع دین کے اندر دخالت دے دیا جاتا ہے اور عقل کو پہ بھروسہ کر کے فتویٰ دے دیا جاتا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تیسری صورت جو یہاں پر بنتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم آ کے کسی مسئلے کو آ کے بیان کریں، قرآن اور سنت اس کے بارے میں ساکت ہے، اثباتاً اور نفیاً اس نے کچھ نہیں کہا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ سڑک پر ہم جب ڈرائیو کریں تو ہمیں رائٹ ہینڈ کی طرف سے ڈرائیو کرنا چاہیے یا لیفٹ ہینڈ کی طرف سے؟ آپ کہیں قبلہ قرآن اور سنت میں اس کے بارے میں کچھ نہیں ملتا ہے، لیکن ہاں اگر ہم غور کریں تو یہ
ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے کا قانون بنایا جا رہا ہے، کس طریقے کی ہمارے سامنے ضروریات ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا نے اپنی ترقی کے ساتھ آ کے ان چیزوں کو پیش کیا ہے، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ جو عقل کے مطابق یہ چیزیں ہم آگے اس کا انکار کریں۔ پھر ہم سے کہا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آپ کے پاس روایت موجود ہے کہ خمس مجتہد کو دینا چاہیے۔ سوال، یہ جو خمس رکھا گیا ہے اسلام میں، یہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے رکھا گیا ہے یا مسلمانوں میں اگر فقیری ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے؟ اس کا فلسفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہمارے زمانے کے لیے ہے یا ہر زمانے کے لیے؟ بے شک ہر زمانے کے لیے۔ اب یہاں پر آ کے کہا یہی جاتا ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، کہ یہ حق امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ لیکن آج جب ہم غیبت کبریٰ میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور امام تک کہ ہماری رسائی نہیں ہے، اور اس رقم کو بھی جو ضرورت مند افراد ہیں ان تک کے پہنچنا ہے، تو اب یہاں کے اوپر کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو اس ذمہ داری کو آگے قبول کرے اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اس ذمہ داری کو آگے قبول کرے۔ آپ بتائیں، مجتہدین کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایسا فرد ملتا ہے، کوئی ایسا منصب ملتا ہے، کوئی ایسی جگہ ملتی ہے کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں، یہ امام سے زیادہ نزدیک ہے، تو آپ بتائیں، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ایک اعتراض اخبارین کی طرف سے مجتہدین کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں، کیا خدا اور رسول اور ائمہ علیہم السلام کی باتوں میں اختلاف ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر یہ مجتہدین کی باتوں میں اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ائمہ کی باتیں کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو ان کی باتوں میں کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ جب اصل میں اختلاف نہیں ہے تو ان کی باتوں میں کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ اگر واقعاً یہ قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں کر رہے ہیں، یہ خدا کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیوں ان کے فتاویٰ میں اختلاف ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا راستہ درست نہیں ہے۔ شاید یہ ایک اہم اعتراض ہے کہ جو اخبارین کی طرف سے اس مجتہدین کے اوپر کیا جاتا ہے۔ لیکن ذرا سا اگر ہم اور آپ تأمل کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اختلاف بالکل بے بنیاد ہے، اور اس اعتراض کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پہلا انہی نے مبنا بنایا کہ اہل بیت علیہم السلام قرآن اور خدا کی باتوں میں اختلاف نہیں ہے، بے شک یہ بات حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، لوح محفوظ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بات بالکل صحیح ہے۔ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ خداوند متعال کی بات میں، قرآن کی بات میں، نبی کی بات میں، اہل بیت علیہ السلام کی بات میں کوئی اختلاف ہو جائے۔ جی، یہ بات اپنی جگہ کے اوپر بالکل صحیح ہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف حقیقت میں نہیں ہوتا، لیکن ان کی باتیں جو ہم تک منتقل ہوئی ہیں، روایات نے جو باتیں ہم تک کے پہنچائی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ساری روایات بالکل صحیح ہوں اور ان کے درمیان آپس میں اختلاف نہ پایا جائے۔ اگر ہم مختصر سی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، چند روایات کو آ کے مطالعہ کریں اور غور کریں اس بات کے اوپر کہ کیا روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو بڑی آسانی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم صرف کتاب وسائل الشیعہ کو اٹھا کے آ کے دیکھ لیں، اس کے کچھ چیپٹر کی ورق گردانی کر لیں، تو ہمیں ایک ہی موضوع میں کئی عدد روایات ملیں گی جن کا مضمون الگ الگ ہے۔ ایک روایت کسی بات کو کہہ رہی ہے، دوسری روایت کسی بات کو کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا یہ دونوں روایتیں غلط ہیں یا کوئی ایک اس میں سے غلط ہے، یہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ اور اگر ہم آ کے یہ کہیں کہ نہیں، دونوں روایتیں معصومین علیہم السلام سے ہیں، تو پھر اجتہاد کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے اصول ہونا چاہیے، کچھ ایسے مبانی ہونا چاہیے کہ جس کے اعتبار سے آپ ان مختلف روایات کو آپس میں جمع کر سکیں۔
وہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے مجتہدین کے پاس ہے۔ روایات کو کیسے جمع کیا جائے یہ ہمارے مجتہدین آگے بیان کرتے ہیں۔ کوئی روایت مطلق ہوتی ہے، کوئی مقید ہوتی ہے، کوئی عام ہوتی ہے، کوئی ظاہر ہوتی ہے۔ ان روایات کو آ کے مطالعہ کر کے ان کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی اگر آ کے یہ کہے کہ روایات میں اختلاف نہیں ہے تو یہ تو بدیہیات کا انکار کر رہا ہے۔ حتیٰ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ مسئلہ بے حد پھیل چکا تھا۔ جناب یونس بن عبد الرحمن یہ آ کے روایت کرتے ہیں کہ میں بے حد اس بات کی پابندی کرتا تھا اور بہت غور سے میں روایات کو لکھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط روایت میری روایتوں میں آ کے مل جائے، یا میں کسی ایسی روایت کو آ کے اپنی کتابوں میں لکھ دوں کہ جو روایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نہ ہو۔ تو میں نے آ کے بہت ہی پابندی کے ساتھ اور بہت ہی غور و فکر کے ساتھ اور بہت ہی دقت نظر کے ساتھ میں نے روایات کو آ کے جمع کیا، اور لکھنے کے بعد میں نے ان کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا، اور اس کتاب کو لے کر میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اور میں نے ان سے کہا کہ مولا اس کتاب میں وہ روایات ہیں جو آپ کے اجداد سے روایت ہوئی ہیں۔ مولا نے تمام روایات کا مطالعہ کیا، دیکھا روایات کو، اور بہت سی روایات کو مولا نے اس میں سے کاٹ دیا اور کہا کہ یہ روایات جھوٹی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے ابن الخطاب کے نام سے، کہ جس نے ہزاروں روایات آ کے اہل بیت کی روایات کے اندر ملا دی، گڑھ کے، ہزاروں، ایک دو نہیں، ہزاروں روایات۔ اب آپ بتائیں اس مشکل سے کیسے باہر نکلا جائے؟ اب جب مختلف روایات مجتہدین کے سامنے آتی ہیں اور یہ مجتہد خود اپنے فن کا ماہر ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہر مجتہد ایک ہی روایت کو اصل مان کے فتویٰ دے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو جب خود روایات میں اختلاف موجود ہے تو اس کا اثر تو فتوے کے اوپر پڑے گا ہی۔ اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یا بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ہمارے پاس روایت ہے ہی نہیں، آپ بتائیں ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے؟ نہیں۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ہم کو طریقہ سکھایا ہے۔ فتوے میں اختلاف کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں۔ مثلا ایک مجتہد تک ایک روایت تک پہنچ گیا، دوسرا مجتہد اس روایت تک کے نہیں پہنچ پایا، تو بہرحال دونوں کے فتوے میں اختلاف ہوگا۔ یا مثال کے طور پر کس جہت سے روایت وارد ہوئی ہے، ایک فقیہ آتا ہے اس روایت کو ایک جہت سے لیتا ہے، ایک اینگل سے لیتا ہے، دوسرا آتا ہے دوسری جہت سے لیتا ہے اور دوسرے اعتبار سے لیتا ہے۔ یا مثال کے طور کے اوپر آیات میں جو قراءت ہے، مختلف قراءتیں ہیں بعض آیات کی، یا مثال کے طور کے اوپر جب روایات ٹکرائیں تو کس روایت کو ترجیح دی جائے، اس کے اپنے معیارات ہیں۔ کتنے مختلف اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے روایات میں اختلاف ہوتا ہے، مختلف روایات ہیں، اور ان روایات کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا آسان کام نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں اور جو اعتراض ہیں ان کو پیش کریں گے اور ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔